بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آج ہم آیات سجدہ کی فضیلت بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے جو قاری صاحب سے انشاءاللہ آیات سجدہ جو کہ 14 ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ آیات سجدہ کی فضیلت بار شریعت میں ہے کہ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدہ کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی جو جیسے کہ حوالہ پیش کیا بار شریعت کا، ماشاءاللہ فقہ کی بہت معتبر اور مستند یہ کتاب ہے بار شریعت۔ تو اس میں یہ فضیلت لکھی ہے کہ 14 آیتیں جو سجدے والی ہیں وہ خواہ ایک آیت پڑھ کر آپ سجدہ کریں، پھر دوسری پڑھ کر سجدہ کریں، پھر تیسری پڑھ کر سجدہ کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور چاہے تو 14 آیتیں اکٹھی پڑھ کر پھر سجدہ کر لیں۔ اور اس ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے آیات تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس حافظ صاحب قاری محمد رفیق صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں پڑھ کر یہ آیات سنائیں گے، اور ہم ایک مجلس میں اگر اسی کو سن کر انشاءاللہ 14 سجدے اس کے بعد ہم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو آئیے انشاءاللہ اب ہم حافظ صاحب سے یہ آیات سنتے ہیں، یعنی آیات سجدہ 14 آیات سجدہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سن کر آخر میں پھر 14 سجدے آپ نے کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد چاہے تو دعا بھی مانگ لیں انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے آپ ایک مجلس میں یہ سب آیات پڑھ کر یا سن کر سجدے کریں گے تو انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ آیت نمبر 2۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آیت نمبر 3۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آیت نمبر 4۔ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ آیت نمبر 5۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ آیت نمبر 6۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آيات نمبر 7 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا آيات نمبر 8 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم آيات نمبر 9 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون آية نمبر 10 فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب آية نمبر 11 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون آية نمبر 12 فاسجدوا لله واعبدوا آية نمبر 13 فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون آية نمبر 14 كلا لا تطعه واسجد واقترب